لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تسلی کے لیے کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے. جب اس پر حالات آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بہت جلد گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب زندگی کا دا اینڈ ہے، زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، اب اس کے بعد شاید میری زندگی میں کوئی اور چیپٹر باقی نہیں رہا، کوئی اور صفحہ میری زندگی میں باقی نہیں رہا. تو ایسے وقت میں جب انسان کو تسلی کے لیے دنیا کا کوئی سبب نظر نہیں آتا اور کوئی سامان ایسا نظر نہیں آتا جو انسان کے دل کو مطمئن کر سکے، اسے حوصلہ دے سکے، اسے دلاسا دے سکے، اس کے ارادوں کو مہمیز لگا کر مضبوطی عطا کر سکے، اس وقت قرآن کریم کی یہ آیتیں اس کے کام آتی ہیں اور اس کے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو امید بندھاتی ہے، اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگاتی ہے. انہی آیتوں میں ایک آیت ہے: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے سے کام چل جائے گا اور آزمائش نہیں آئے گی؟ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے بات بن جائے گی اور دنیا میں انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کے اوپر مصیبتیں نہیں بھیجی جائیں گی، آزمائشوں سے انہیں گزارا نہیں جائے گا، امتحانات ان کے نہیں لیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان اللہ رب العزت کا دین قبول کرے گا، اس کی شریعت کو ایکسیپٹ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑے گا. اور اللہ کا یہ قانون ہر ایک ایمان والے شخص کے لیے ہے، چاہے وہ ہم جیسا کوئی عام ایمان والا ہو، یا اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ پیغمبر اور رسول ہوں. ہر ایک کو اللہ رب العزت کی جانب سے امتحانات اور آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے پھر ان کے دلوں کی حالت کو پختہ کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند احکام کے ذریعے آزمایا اور ان تمام کی تمام آزمائشوں میں وہ کھرے اترے، ان تمام امتحانات کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ پار کیا. اور اس کے علاوہ دیگر نبیوں کے حالات آپ پڑھیں گے تو آپ کو تمام نبیوں کے حالات میں یہ بات بالکل کامن نظر آئے گی
کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول کو آزمائش کے طور پر کسی نہ کسی امتحان میں ضرور مبتلا کیا، اور اس پیغمبر نے اپنے صبر کی وجہ سے، اپنی بلند ہمتی کی وجہ سے اور دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ جمے رہنے کی وجہ سے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، دنیا میں بھی ان کا نام روشن فرمایا، اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہترین جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ سخت حالات کس طرح کے لوگوں پر بھیجتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں پر سب سے سخت حالات بھیجتا ہے، ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو نبیوں کے بعد اللہ کا زیادہ قریبی ہوتا ہے اس پر سخت حالات آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اپنے درجے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے حالات آتے ہیں۔ یعنی جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس کا تعلق، جس کا ریلیشن اللہ رب العزت کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، وہ اس دنیا کے اندر اتنا ہی آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور خود اللہ رب العزت نے یہ نظام اور یہ کانسیپٹ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ نہ کچھ ڈر کے ذریعے۔ تمہارے دلوں میں کبھی مخالفوں کا خوف چھا جائے گا، تم یہ سمجھو گے کہ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہو گیا ہے، اور دشمن کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا، اور تمہاری دنیا میں جینے کی امیدیں ختم ہو جائے گی۔ تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ شاید اب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، اب دشمن ہر طریقے سے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگی۔ جب تم صبر کے ساتھ دین پر جمے رہو گے، جب تم دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے نفس کے خلاف اپنے آپ کو مکمل طور پر آمادہ کر لو گے، اور اللہ کے ہر ایک حکم پر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تو وہ خوف کا بادل چھٹ جائے گا، اللہ رب العزت کی امید کے بادل چھا جائیں گے، دشمنوں کا خوف دل سے نکل جائے گا، اور تم بالکل مطمئن ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ڈرا پائے گی، دنیا کی کوئی سلطنت تمہارے دلوں کے اندر اپنا خوف نہیں ڈال سکے گی، دنیا کا کوئی بادشاہ تمہارے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا، دنیا کا کوئی بھی طاقتور ملک اور دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت تمہارے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر خوف ڈالا جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر رعب ڈالا جائے گا، لیکن جب تم اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لو گے اور تمہاری دلوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچانے والا نہیں، اور ایک اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمارے مقابلے کے لیے سامنے صف بستہ کھڑی ہو جائے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ہمارے وجود کو نہیں مٹا سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک یہ یقین دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور پریکٹیکلی زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر جب تک ہم اس یقین کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر دیں گے، تب تک اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں اطمینان سکون نصیب نہیں ہوگا، تب تک دلوں کے اندر ایک خوف اور ایک ڈر طاری رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے بھوک کا تذکرہ فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک سے ڈرائیں گے، فقر و فاقے سے ڈرائیں گے۔ انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوگا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، لیکن اس وقت میری دکان پر کسٹمرز بھی بہت آتے ہیں، یہ گاہکوں کی آمد کا وقت ہے، اگر اس وقت میں شٹر گرا کر کے مسجد میں چلا گیا تو میرا کام ٹھپ پڑ جائے گا اور میرا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا،
میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، اپنے گھر والوں کی اخراجات کیسے برداشت کروں گا، اپنے بچوں کی اسکول کالج اور ٹیوشن کی فیس کیسے ادا کروں گا۔ انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ اگر میں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دکان بند کر دی، اگر میں نے اپنی فیکٹری کو کچھ دیر کے لیے تالا لگا دیا تو میرے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا، میرے اوپر تنگی کے حالات آ جائیں گے، اور میں تو بھوک کے مارے اتنا پریشان اور نڈھال ہو جاؤں گا کہ لوگوں کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ لیکن اس وقت ایک اللہ رب العزت کے یقین کی جو طاقت دلوں کے اندر ہے، وہ طاقت آپ کو سمجھائے گی اور آپ کو دو ٹوک فیصلہ لینے پر مجبور کرے گی کہ یہ دنیا کے جو کھانے پینے کا اور رزق کا انتظام ہے، یہ انتظام گاہکوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ انتظام کسٹمرز کے ہاتھ میں نہیں، اور یہ رزق کا انتظام کسی کمپنی کے اونر کے ہاتھ میں نہیں، یہ کسی فیکٹری کے مالک کے ہاتھ میں نہیں، یہ کسی کارخانے کے مالک کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے جو اپنے بندوں کو بے حساب روزی دیتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو کھلاتا ہے کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ رزاق ہے، وہ ہر ایک مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اس کے ذمے میرے پیٹ کو اور میرے بچوں کے پیٹ کو بھرنا ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ دکان بند کر کے اپنی فیکٹری کو تالا لگا کر اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کے دربار میں آئیں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر آپ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے اقرار کریں گے، اللہ اکبر، اے اللہ میں تو مجرموں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں، میری کوئی طاقت نہیں، دنیا میں میرا کوئی اختیار نہیں، میرے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، بڑائی آپ کی ہے، میں بڑا نہیں ہوں، میں تو بہت حقیر ترین ہوں، میں تو ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، آپ میرے مالک خالق اور رازق ہیں، اس کائنات کے چلانے والے آپ ہیں، اس نظام کی دیکھ ریکھ کرنے والے رب العالمین آپ ہیں، آپ کے سامنے میں بے بسی کی حالت میں کھڑا ہوا ہوں، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، اپنے دل میں تیرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا، تیرے علاوہ کسی کو اپنا مسجود نہیں مانتا، تیرے علاوہ کسی کو رازق نہیں مانتا، تیرے علاوہ کسی کو خالق نہیں مانتا، تیرے علاوہ کسی کو کریٹر نہیں مانتا، تیرے علاوہ کسی کو پرابلم سولو کرنے والا نہیں مانتا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، میری مشکلات کو حل کرنے والا تو ہے، میری پرابلمز کو سولو کرنے والا تو ہے، میں تو تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میرا تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں ہاتھ چھوڑ دوں، تیرا حکم آئے گا تو میں دنیا کمانے کے لیے نکل جاؤں گا، تیرا حکم آئے گا میں مسجدوں میں حاضر ہو جاؤں گا، تیرا حکم آئے گا میں بھوکا پیاسا رہ کر روزے کی عبادت کروں گا، تیرا حکم آئے گا تو زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دوں گا۔ اے پروردگار جو کچھ ہے بس تو ہے، تیرے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں، تیرے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، تیرے علاوہ کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں۔ جب دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر انسان کے دل کے اندر سے فقر و فاقے کا ڈر نکل جائے گا، پھر انسان کو دکان بند کرتے ہوئے مسجدوں میں آتے ہوئے بھوک کا ڈر نہیں ستائے گا، بچوں کی ٹیوشن فیس کا، اسکول فیس کا، ان کی ڈریس کے خرچ کا، گھر کے کھانے پینے کے خرچ کا خوف انسان کو نہیں ستائے گا۔ پھر انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ میرا چلنا، میرا بیٹھنا، میرا گرنا، میرا دوڑنا، میرا جھکنا، میرا اٹھنا، میرا کھڑا ہونا، میرا بیٹھنا، یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، میں اسی کے لیے جیتا ہوں اور اسی کے لیے میں اپنی جان دوں گا۔ جب انسان کی پریکٹیکلی زندگی ایسی بن جائے گی پھر انسان کے دلوں کے اندر سے یہ جو فقر و فاقے کا خوف ہے، بھوکمری کا خوف ہے کہ کہیں ہم دنیا کے اندر تنگ دست نہ ہو جائیں، کہیں دنیا کے اندر ہم مقروض نہ ہو جائیں، قرض دار نہ ہو جائیں، یہ خوف دلوں کے اندر سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت کے رازق ہونے کا یقین دلوں کے اندر پختہ ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں رہتے ہوئے صرف مال تمہارے پاس آتا رہے گا، دولت تمہارے در کی لونڈی بنی رہے گی، اور جب تم چاہو گے جس طرح چاہو گے دولت کا استعمال کرتے رہو گے، تمہارے پاس ہر وقت مال و دولت کی ریل پیل رہے گی، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی تمہارے مال کو کم کر کے تمہیں آزمائیں گے،
تمہارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، تم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ ڈاکٹرز کی فیس ادا کرتے کرتے، دوائیوں کا خرچ اٹھاتے اٹھاتے تمہاری جیب خالی ہو جائے گی اور تمہارا بینک بیلنس بالکل زیرو ہو جائے گا، تمہاری کمپنی لاس میں چلی جائے گی، تم جاب لیس ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب العزت پر اگر تمہارا یقین ہے اور ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ جمے ہوئے ہیں، تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کے حالات کے اندر انقلاب آئے گا، آپ کے حالات کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اگر ایک وقت وہ تھا کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب آپ 10 آدمیوں کو کھلانے والے بن جائیں گے۔ اگر ایک وقت وہ تھا کہ آپ پریشان تھے، آپ اپنے بھوکے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے مجبور تھے، تو اس صبر کی وجہ سے اور ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ شکم سیر ہو کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کے سامنے ہر وقت یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ تو نے کھلایا، تو نے پلایا، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے۔ میں غریب تھا، میرے پاس کھانے کو سامان نہیں تھا، میرے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہیں تھا، اس وقت بھی میں نے تیری تعریف کی تھی۔ آج میں مالدار ہوں، آج میں صاحب ثروت ہوں، آج میں اپنے گھر والوں کا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوں، آج بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال اللہ کا ہے، اس میں کمال خدا کا ہے۔ وہ خدا کی خدائی کا ایک نظام ہے کہ کبھی وہ انسان کو دے کر کے آزماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اس مال کو کس طور پر خرچ کرتا ہے، اور کبھی انسان کی رسی کو کھینچتا ہے، اس کے اوپر آزمائش کے حالات طاری کرتا ہے اور اس سے نعمتوں کو کچھ دنوں کے لیے واپس لے کر کے یہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا میرا بندہ اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کبھی کبھی مال میں کمی کے حالات بھی آئیں گے، آپ کا بینک بیلنس گھٹتا چلا جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید اب آپ بہت بڑے قرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کو نمازوں سے دور نہیں بھاگنا، اس وقت آپ کو اللہ کے احکام سے دور نہیں بھاگنا، آپ کو دنیا کی جاب اور دنیا کی نوکریوں، دنیا کی فیکٹریوں سے زیادہ یقین اللہ رب العزت کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال کی کمی کی جو آزمائش ہے، یہ آزمائش تمہارے اوپر ہم نے ڈالی ہے، اور آزمائشوں سے نکالنے والا، امتحانات میں کامیابی دینے والا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ کبھی کبھی آزمائش تمہارے اوپر اس طرح کی بھی آئے گی کہ تمہارے خاندان کے افراد گھٹ جائیں گے۔ تمہارے گھر میں کمانے والے 4 تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، کمانے والے 2 تھے، ایک اللہ کو پیارا ہو گیا، اب آپ تنہا ہیں، تمام گھر والوں کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کا بوجھ بھی برداشت کرنا ہے، آپ کو اپنی ڈیوٹی اور فرائض منصبی بھی انجام دینے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات بھی مکمل طور پر پورے کرنے ہیں۔ آپ ایسے وقت میں گھبرائے نہیں، آپ ایسے وقت میں صبر کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں، جس نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی آپ کے لیے اس آزمائش سے نکلنے کے راستے بند کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تنگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے آسانی آتی ہے۔ اور عربی زبان کا یہ رول ہے، میں بڑے آسان سے لفظوں میں بتا دیتا ہوں، اگر عربی گرامر کی جانکاری کچھ لوگوں کو ہوگی تو وہ اس رول کو جانتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے۔ عربی زبان کا، عربک لینگویج کا یہ رول ہے کہ اگر کوئی ورڈ 2 الگ الگ آیتوں میں آ رہا ہو اور دونوں کے شروع میں الف لام داخل ہو رہا ہو، دونوں ورڈ کے شروع میں الف لام آ رہا ہو، تو پھر 2 الگ الگ چیزیں اس سے مراد نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کو ملا کر ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں پر جو عسر کا ورڈ آیا ہے جس کے معنی ہے تنگی، پریشانی، تکلیف، مصیبت، کلفت، آزمائش، یہ سارے کے سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، اس پر الف لام آیا ہے۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے ان مع العسر یسرا، اس پر بھی عسر پر اللہ رب العزت نے الف لام داخل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ تنگی انسان پر ایک مرتبہ آئے گی، آزمائش انسان پر ایک آئے گی، مصیبت انسان پر ایک آئے گی، کسی ایک امتحان میں وہ مبتلا کیا جائے گا، لیکن اس آزمائش سے نکلنے کے راستے دو ہوں گے، ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہوں گی، ایک مصیبت کے ساتھ دو راحت کی چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ کیونکہ عربی زبان کا یہ بھی رول ہے کہ جب ایک ہی ورڈ دو الگ الگ آیتوں میں آیا ہو اور وہ نکیرہ ہو، نکیرہ کہتے ہیں اس ورڈ کو کہ جس کے شروع میں الف لام نہ ہو اور جس کے اینڈ میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہو۔ اب دونوں آیتوں پر آپ غور کیجئے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں پر یسرا دیکھو اینڈ میں دو زبر آئے ہیں یسرن، اور شروع میں الف لام نہیں ہے، اور دوسری آیت ہے ان مع العسر یسرا، اس کے آخر میں بھی دو زبر آئے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے نکرہ استعمال کیا ہے، اس کے شروع میں بھی الف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہماری طرف سے تیرے کاروبار میں کچھ کمی آئے، اگر ہماری طرف سے تیرے گھر والوں میں کسی کے انتقال اور کسی کی موت کے ذریعے تجھے آزمایا جائے، اگر تیری کھیتی باڑی اور نوکری اور فیکٹری وغیرہ میں کسی طرح کے حالات کے ذریعے تجھے آزمایا جائے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ الم نشرح میں غور کر اور اپنے دل کو تسلی دے، تو خوش ہو جا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اگر ایک آزمائش تیرے اوپر آئی ہے تو اس آزمائش سے نکلنے کے دو راستے اللہ رب العزت نے تیرے لیے تیار رکھے۔ اگر ایک مصیبت تیرے اوپر آئی ہے، اللہ رب العزت نے دو راحتیں تجھے ساتھ میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کبھی بھی کوئی مشکل ایسی نہیں بنائی جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی راحت اور کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کے لیے نہ بنایا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اس وقت جذبات میں بہ کر اس طرح اپنی عقل کو کھو دیتا ہے کہ اسے وہ فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں کتنی بڑی دولت اللہ رب العزت نے میرے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ اس لیے اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کبھی اللہ رب العزت خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ جان کے ذریعے آزمائیں گے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کاروبار میں ٹوٹ پھوٹ کے ذریعے، نوکری چلے جانے کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ لیکن جو آدمی صبر کرے گا، اپنے آپ کو دین پر جمع کر رکھے گا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے، دنیا میں بھی بہت جلد ان کے حالات بدلنے والے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے وہ کامیابی ہے جس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا رزلٹ تیار کر رکھا ہے کہ جس رزلٹ سے بہترین کوئی رزلٹ نہیں، اس سے بڑی انسان کے لیے کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑا کوئی خوشی کا موقع انسان کے لیے نہیں ہوگا جب وہ نامہ اعمال اپنا رزلٹ دانے ہاتھ میں لے کر کامیاب لوگوں کی فہرست میں لوگوں کو خوشی سے دکھا رہا ہوگا کہ یہ ہے میرا رزلٹ، یہ ہے میرا اعمال نامہ، دنیا میں میں نے اپنی مصیبتوں پر صبر کیا تھا، دنیا میں میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا تھا، آج اللہ رب العزت نے فرسٹ ڈویژن کے ذریعے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے، آج میں جنت کا حقدار ہوں، آج اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی سے نوازا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جنت کا امیدوار ہوں۔ وہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اس کامیابی کے لیے ہمیں جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔